ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. وہ جس سے سر بلند ہے قوم بنی کلاب، حق نے عطا کیا تھا علی کو وہ شیر خواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق نے عطا کیا تھا علی کو وہ شیر خواب، آ جاتا جس کے ایک اشارے پہ انقلاب. بے شک دشمنوں کے واسطے وہ آیت عذاب، اور ممتاز بے شک. آج بھی ہے غضنفر خدائی میں، حیدر کیا کی بات ہے. قوتیں ہیں اسی کی کلائی میں. واہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑی مہربانی. میں مائک دے رہا ہوں آج کے ناظم جناب عباس جعفری صاحب کو کہ وہ آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج مجلس کا آغاز کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تسلیما. اللہم صل علی محمد فرج. حاضرین سامعین، آج اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہماری محرم کا پروگرام جاری ہے. آج ہمارے محرم الحرام کی 8 محرم الحرام کی اللہ اکبر پروگرام ہے. اور میں بتاتا چلوں آج ہمارے جو اسپانسر ہیں، ہاں آج کے بانی مجلس کے جناب شان حیدر صاحب اور بیگم طلعت حیدر، ان کے مرحومین کے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے ایک بار سورہ بسم اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ. حاضرین خواتین، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں ایک اور سورہ فاتحہ کے لیے. ہمارے عزیز دوست عباس صاحب، آپ کے فادر اللہ سید محمد رضا صاحب کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے اعلی درجات. اللہم صلی علی محمد. ایاک نعبد یوم جزاک اللہ. سلامت. شکریہ. غیر المغضوب علیہم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ مائک پہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ عباس صاحب. آج میں سورہ الحدید کی شروع کی آیات کا ترجمے کے ساتھ میں ریسائٹ کروں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. ترجمہ ہے، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. وہ سب سے پہلا، سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر سے ہمیں مستفید کر رہے تھے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں.
माशाल्लाह बाबा से बुलंद नारा है सलावत اللهم صل على محمد ایک سلام کے چند اشعار مولا عباس کی شان میں پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہو گئے شان قلم مشک بچائی نہ گئی ہو گئے شان قلم مشک بچائی نہ گئی پیاس سقے سے سکینہ کی اللہ اکبر بجھائی نہ گئی ہو گئے شان قلم اور جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری اللہ اکبر اللہ آئی سے علمدار جری جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری لاش عباس کی اللہ اکبر ور سے اٹھائی نہ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لاش عباس کی سرور سے اٹھائی گئی ہو گئے شان قلم اور بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے کہ بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے لاش اکبر کی کلیجے سے لگائی اللہ اکبر لاش اکبر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی ہو گئے شان قلم اور لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی
نہ گئی، آئے قسمت تیری اور لاش اندھیرے میں ہے، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، ہائے ہائے ہائے، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، اور شمع تک شام کے زندہ میں جلائی نہ گئی، ہائے ہائے ہائے، تک شام کے زندہ میں جلائی نہ گئی، ہائے ہائے، گئے شان قلم اور کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، ہائے ہائے ہائے، کربلا سے بہت دور سکینہ کا مزار، اور آج تک باپ سے بیٹی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے ہائے ہائے، بیٹی کی جدائی نہ گئی، ہو گئے شان قلم اور ختم ہے سید سجاد پہ قرض وفا، ختم ہے سید سجاد پہ قرض وفا، پھر امامت کبھی کانٹوں پہ آئی نہ گئی، اور پھر امامت کبھی کانٹوں پہ چلائی نہ گئی، ہو گئے شان ہائے ہائے، عشق بچائی نہ گئی، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، بہت خوب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، جزاک اللہ۔ قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب کو ممبر پہ دعوت دوں، میں بتاتے چلوں ہمارے لیے آج نوخوانی کے لیے بعد مجلس ڈاکٹر علی حسین موجود ہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا حجت الاسلام مولانا سید اسد علی آبدی صاحب کو کہ ممبر افروز ہوں اور آج 8 محرم کی مجلس سے خطاب کریں۔ جناب مولانا بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔
ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شان حیدر اور بیگم طلت کے مرحومین اور تمام مرحومین شیعیان کو، اور خاص کر آج ایک انتقال بھی ہوا ہے عباس علی صاحب کے، ان سب کو سارے ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے در محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ، وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، کانا امنا العباس سلب الایمان ونافذ البصیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، یہ 8 محرم کی مجلس ہے اور یہ مجلس منسوب ہے جناب عباس علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ میرا بھی مجالس کا سلسلہ وہ رات میں بھی رہتا ہے اور صبح میں بھی رہتا ہے، تو اس لیے گلا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بآخری ایام ہے، لیکن انشاءاللہ مولا مشکل گشا اور باب الحوائج اس مشکل کو دور فرمائیں گے۔ عزیزو، ہم کسی کی بھی مدح ایسے ہی کر دیتے ہیں، ہمارے الفاظ کا انتخاب ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو، لیکن اگر کوئی معصوم کسی کی مدح کرے تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیونکہ آج کی مجلس جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ کے نام پر آج گھروں کے اندر علم سجائے جاتے ہیں، سقائی کی جاتی ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج فضائل بھی مولا عباس کے ہوں اور مصائب بھی مولا عباس کے ہوں۔ صلوات پڑھیں جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کانا امنا العباس سلب الایمان و نافذ البصیرہ، کہ میرے چچا عباس ایمان کا محکم پہاڑ تھے، نافذ البصیرہ، اور بہت بڑی بصیرت رکھنے والے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو محکم پہاڑ کیوں کہا؟ دیکھیں، پہاڑوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کو اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ زمین استقرار میں رہے، سکون کے ساتھ رہے۔ اگر زمین کے اوپر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اتھل پتھل ہو جاتی، زمین کے اندر زلزلے آیا کرتے، زمین کے اوپر سکونت میسر نہ ہو پاتی، لہذا خالق کائنات نے اسے کیل کی طرح سے جگہ جگہ پہاڑ کھڑے کر دیے، اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا والجبال اوتادا، کہ ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کی صورت میں کیلیں لگا دی تاکہ زمین جو ہے استقرار کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، آشتی کے ساتھ رہے، اور اس کے اندر زلزلے وغیرہ نہ ہوں۔ اور یہی تعبیر جو ہے امام سجاد جناب عباس علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں
کہ میرے چچا محکم پہاڑ کی مانند ہیں، یعنی جو مومن جناب عباس سے متصل ہو گیا تو نہ اس کا کبھی ایمان متزلزل ہو سکتا، نہ اس کا خانہ کبھی متزلزل ہو سکتا۔ آپ عباس سے متصل ہو جائیے، عباس تمہارے لیے دنیا میں بھی امان ہوں گے، آخرت میں بھی امان ہوں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور دوسری جو وجہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے جناب عباس کے لیے محکم پہاڑ سے تعبیر کیا، پہاڑ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر پانی کو برف کی صورت میں جمع کر دیا جاتا ہے، یہ پانی یہ برف پھر گرمیوں میں پگھلتا ہے تو دریاؤں کی صورت میں نیچے زمین پر آتا ہے، ان دریاؤں سے نہریں کاٹ دی جاتی ہیں، ان نہروں سے انسان کی بستیاں آباد ہوتی ہیں، کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، جہاں سے نہریں گزرتی ہیں وہاں سے بستیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ امام سجاد نے جناب عباس کو پہاڑ سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طریقے سے پہاڑ بستیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، دنیا کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اگر انسان جناب عباس علیہ السلام سے متصل ہو گیا، منسلک ہو گیا، مرتبط ہو گیا تو انسان کی زندگی بھی شاداب ہو جائے گی، انسان کی آخرت بھی شاداب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام جناب عباس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنزِلَةً یوم القیامہ یغبط بہا جمیع الشہداء، کہ جناب عباس کی روز قیامت وہ منزلت ہوگی کہ تمام شہدائے اسلام اور شہدائے جہان جناب عباس کی منزلت کے اوپر رشک کریں گے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حسد اور دوسری چیز ہوتی ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بستی میں آپ کا کوئی دشمن اگر کسی عہدے پر فائز ہو گیا، آپ نے شکایت کر کے اسے اتارنا چاہا تو یہ انسان کی حسد ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جو فضیلت ملی اس سے نیچے اتار لے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور رشک اسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو کوئی فضیلت ملی، انسان یہ چاہے کہ اے کاش کہ فضیلت مجھے بھی مل جائے، اے کاش کہ اس فضیلت تک میں بھی پہنچ جاؤں۔ جناب عباس علیہ السلام کے لیے مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب عباس کی روز قیامت وہ منزلت ہوگی کہ تمام شہدائے اسلام جناب عباس کی منزلت کے اوپر رشک کریں گے کہ اے کاش کی یہ منزلت ہمیں مل گئی ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت کو سمجھیے کہ قرآن مجید نے یہ کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو لوگ راہ خدا میں مر گئے آپ انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو آپ درک نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہماری بارگاہ سے رزق حاصل فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے دو چیزیں شہیدوں کے سلسلے میں کہی، نہ تو آپ انہیں زبان سے مردہ کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں دماغ سے مردہ سوچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے دو پہرے لگائے کہ شہید کو زبان سے مردہ نہ کہو، ذہن سے مردہ نہ سمجھو، شہید کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے مردوں کے ساتھ مردہ تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے زندوں کے ساتھ تمام زندوں سے افضل جو ہے تصور کیا گیا ہے اور خالق کائنات کے مقرب ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے شہید کی عظمت۔ اور اسی شہید کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ گھر کے اندر امور خانہ کو انجام دے رہی تھی، امام علی علیہ السلام ہے کہ زہرا کپڑے بھی دھو رہی ہیں، موقع لگا کر کھانا بھی بنا رہی ہیں، گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہیں، لہذا علی کو ہمدردی ہوئی،
ایک مرتبہ کہنے لگے اے فاطمہ زہرا جا کر بابا سے کہہ دینا اگر کوئی لائق کنیز ہو تو ہمارے لیے تلاش کر دیں گے، اس کا کلفہ ہم اٹھا لیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا بابا کے پاس گئیں، رسول کے پاس گئیں، رسول گھر کے اوپر موجود نہیں تھے۔ جناب فاطمہ پلٹ آئیں، جب رسول کو معلوم ہوا کہ فاطمہ زہرا آئی تھی اور میں نہ مل سکا تو پلٹ کر جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تم میری غیبت کے درمیان میں میرے گھر کے اوپر گئی تھی، بیٹی کیا وجہ ہے، کس لیے گئی تھی؟ کہا کہ بابا کام کا پریشر رہتا ہے، آپ میرے لیے کسی کنیز کو تلاش کر دیجئے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اے بیٹی کیا یہ چاہتی ہو کہ میں کنیز سے بھی اچھی چیز تمہیں بتا دوں جو تمہارے لیے دنیا میں بھی نیک ہو اور سعادت مند ہو اور آخرت میں بھی تمہاری جو ہے مدد فرمائے؟ کہا کہ بابا بتلائیے وہ کون سی چیز ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا کہ تم ایک تسبیح پڑھ لیا کرو جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح پڑھ لینا تمہارے دنیا کے بھی کام آسان ہو جائیں گے، تمہاری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ تسبیح کی تلقین، آج جو تسبیح زہرا کہا جاتا ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جناب رسول خدا نے اس تسبیح کو جناب فاطمہ زہرا کو سکھایا تھا تاکہ اس کی دین اور دنیا بہتر ہو سکے، دین اور دنیا آسان ہو سکے۔ عزیزو آج 8 محرم کی مجلس ہے، 8 محرم کی تاریخ ہے، ہم نے گھروں میں علم سجائے ہیں، جناب عباس کی نیاز دلاتے ہیں، لیکن جب ہم گھروں میں نیاز دلاتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو پاک کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں شامل حال ہو جائیں، خداوند عالم کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں، ہمارے ظروف بھی پاک ہوتے ہیں، برتن بھی پاک ہوتے ہیں، کھانا بھی پاک اور طیب و طاہر ہوتا ہے، کسی غلط جگہ سے وہ نیاز کو نہیں حاصل کیا جاتا۔ خود انسان طیب و طاہر غذائیں گھروں کے اندر تیار کرتا ہے، تو جس فاطمہ زہرا کو رسول نے یہ تسبیح عنایت فرمائی تو جناب فاطمہ زہرا کو خواہش ہوئی کہ میں ایک مٹی کی تسبیح بناؤں، مٹی کی تسبیح بناؤں جس کے 34 دانے ہوں جن پر میں اللہ اکبر پڑھا کروں، 33 دانے وہ ہوں جس کے اوپر میں سبحان اللہ پڑھوں، 33 دانے وہ ہوں کہ جس کے اوپر میں الحمدللہ پڑھوں۔ جناب فاطمہ زہرا نے جب مٹی کی تسبیح بنانا چاہی تو جناب فاطمہ زہرا کو پاک مٹی کی طلب ہوئی، پاک مٹی کی طلب ہوئی۔ میں کہوں گا فاطمہ زہرا آپ چاہتی تو گھر کے اندر سے کہیں سے بھی مٹی لے لیتی، تمام جگہ پر پنجتن پاک علیہم السلام کے قدم موجود تھے، سید الانبیاء یہاں پر آتے تھے، خاتم الانبیاء یہاں پر آتے تھے، افضل الانبیاء یہاں پر آتے تھے، افضل المرسلین یہاں پر آتے تھے، ان کے قدموں کی مٹی کو لے لیا ہوتا، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے نہیں لیا۔ اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر میں سید الاوصیاء ہے، تمام وصیوں کے سید علی مرتضی ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، ان کے قدموں کی مٹی کو لے لیا ہوتا، لیکن فاطمہ زہرا نے ان کے قدموں کی مٹی کو نہیں لیا۔ حسنین اسی گھر کے اندر موجود ہے جن کے سر کے اوپر سیدہ شباب اہل جنہ کا تاج ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے قدموں کی مٹی کو لے لیا ہوتا۔ میں کہوں گا اے سیدہ اگر یہ نہیں تو آپ سیدت نساء اہل جنہ ہے، جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہیں، آپ نے کہیں پر بھی ہاتھ لگا دیا ہوتا وہ زمین بابرکت ہو گئی ہوتی، اس سے اس تسبیح کو بنا لیا ہوتا، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے نہ گھر کی مٹی استعمال کی، نہ اہل بیت کے قدموں کی مٹی کو استعمال کیا، بلکہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرے لیے جو مٹی لائی جائے تسبیح کے لیے وہ میدان احد سے لائی جائے اور جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی لائی جائے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کو کیوں منگا رہی ہے؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا عظمت سید الشہداء کو سمجھا رہی ہے، کیونکہ اس وقت تک سید الشہداء جناب حمزہ تھے۔ آپ کی قبر کی مٹی منگائی، جناب زہرا نے تسبیح بنائی۔ جب تک سید الشہداء جناب حمزہ تھے، یعنی واقعہ کربلا سے پہلے جو سید الشہداء کا ٹائٹل تھا، وہ لقب تھا، وہ جناب حمزہ سے مخصوص تھا، لیکن جب کربلا واقع ہو گئی
तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहलाए। जनाब फातिमा ज़हरा दर्स दे गई कि जब तक करबला नहीं थी तो मट्टी तस्बीह के लिए, सजदगा के लिए जनाबे हमजा की कब्र से ली जाए, सैयदुश्शुहदा से ली जाए, मैदान ओहद से ली जाए, लेकिन जब सैयदुश्शुहदा हुसैन बन जाए तो फिर करबला की मट्टी को इस्तेमाल किया जाए। आज दुनिया के तमाम शियायान जब करबला जाते हैं तो किसी चीज को लेकर नहीं आते, अगर लेकर आते हैं तो खूने हुसैन की तासीर लेकर आते हैं, करबला वालों की जागीर लेकर आते हैं, करबला वालों की रूहानियत लेकर आते हैं। ये फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत भी है और सुन्नत भी है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आप ये देखिए, बाद लोग ये सोचते हैं कि तस्बीह है 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, क्या हमारे पास तो वक्त है 100 मरतबा क्यों ना कह ले, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, क्या 200 मरतबा क्यों ना कह ले, क्योंकि हमारे पास वक्त है। लेकिन अजीजों, ये एक फिक्र का मसला है कि जितना इमाम ने कह दिया हमें फकत उतना ही करना होता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया, आने के बाद कहने लगा कि मौला कोई दुआ तलकीन फरमा दीजिए। इमाम सादिक ने कहा कि ये पढ़ लिया करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी। तो ये सहाबी कहने लगा, या मौला क्या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार भी पढ़ सकता हूँ? कहा कि जितना कहा गया है फकत उतना किया करो। इमाम ने ये कहा कि हमारी दुआएं तौक़ीफ़ी है, जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना दिमाग हमारे पास भी होता है, उससे कई गुना दिमाग हमारे पास होता है। अगर हमें कहना होता हम 100 मरतबा भी अल्लाहु अकबर कह सकते थे, 100 मरतबा भी सुभान अल्लाह कह सकते थे, 100 मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते थे। मैं एक मिसाल के साथ आपके लिए वाजे कर दूं, मैं यहाँ पर मिंबर पर बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे अगर ये कहूं कि देखें आप यहाँ से 10 कदम आगे चलना, फिर 5 कदम दाईं जानिब चलना, फिर 5 कदम सामने की तरफ चलना, तो इस इमाम बारगाह में वहां पर एक खजाना दफन है, लिहाजा उस खजाने को खोल लेना। 10 कदम सामने चलना, 5 कदम राइट चलना और 5 कदम सामने चलना, वहां पर जब खोदोगे तो आपको खजाना मिल जाएगा। अगर आप ये कहें अरे हम तो जवान इंसान हैं, हम कोई पीर इंसान कोई है, हम 15 कदम चलते हैं, 10 कदम मुड़ते हैं, फिर 10 कदम सामने चलते हैं, फिर वहां पर जाकर खोदते हैं। अगर आप वहां पर जाकर खोदते हैं तो आप इस हुसैनिया को तो खोद सकते हैं, लेकिन आपको खजाना मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से जो आइम्मा ने बता दिया कि 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, अगर आप 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो 100 मरतबा सुभान अल्लाह तो हो सकता है, लेकिन तस्बीह फातिमा नहीं हो सकती। अगर तस्बीह फातिमा पढ़नी है तो उतनी ही मरतबा पढ़ना पड़ेगा जितनी मरतबा आइम्मा ने कहा है, अंबिया ने कहा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले खजाना बताई हुई मालूमात पर मिलेगा, वैसे ही तासीरात आइम्मा की बताई हुई रिवायात के ऊपर मिलेगा। लिहाजा अपना दिमाग लगाने की इंसान को कोशिश न करनी चाहिए। और आप ये देखिए, ये थी शहीद की अजमत। आप जब नमाज के अंदर जाते हैं और खुदा न खास्ता आपके जिस्म के ऊपर खून आ जाए, तो अगर आपके जिस्म के ऊपर खून इस अंगूठे के पोरे से ज्यादा हो तो आपकी नमाज बातिल है। लेकिन यही खून जब कोई इंसान राहे खुदा में शहीद हो जाए और शहीद के लिए कोई इंसान पूछे कि क्या हम इसे गुस्ल दे दें, तो शरीयत ने कहा कि गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमारी बारगाह में इस इंसान को ऐसे ही पहुंचा दो। अगर हम ये कहें कि हम इसका कफन को बदल दें, हम इसे कफन दे दें, तो खुदावंद आलम की आवाज ये है, शरीयत की आवाज ये है
کہ اسے اسی لباس میں ہماری بارگاہ میں پہنچا دیا جائے. یعنی شہید کی عظمت یہ ہے کہ اسے اسی خون کے اندر نماز بھی ہو گئی, اسی خون کے اندر دفنا بھی دیا گیا, اسی خون کے اندر بارگاہ خداوند عالم میں حاضری بھی ہو گئی. لیکن یہی خون اگر ایک انگوٹھے کے برابر ہمارے جسم پر آ جائے تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہے شہید کی عظمت. تو جب شہداء کی اتنی عظمت ہے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان شہداء کے لیے ارشاد فرماتے ہیں انا للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بہا جمیع الشہداء. یہ تمام شہداء جب روز محشر ہوں گے اور جناب عباس کی منزلت کو دیکھیں گے تو یہ تمام کے تمام شہداء اسلام جناب عباس کی منزلت کو دیکھ کر غبطہ کریں گے کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی عباس جیسی منزلت آ گئی ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. آپ ایک چیز اور جناب عباس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ انسان موصوف سے صفت کی طرف جاتا ہے. اگر یہاں پر یہ کہا گیا کہ آج اسد صاحب خطاب فرمائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہی اسد صاحب خطاب فرمائیں گے جو مولانا ہیں. اگلے ہفتے جعفری صاحب نے مجلس رکھی ہے تو آپ کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا وہی جعفری صاحب جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں. تو انسان موصوف سے ہمیشہ صفت کی طرف جاتا ہے. جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو انسان اس کی صفت کی طرف جاتا ہے. اگر میں جہزیب صاحب کا نام لوں آپ کے ذہن میں خود بخود ناظم ذہن میں آ جائے گا. اگر میں توقیر بھائی کا نام لوں تو خود بخود ایک ناظم کا تصور آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے گا. ہمیشہ ذات سے صفت پہچانی جاتی ہے, کبھی صفت سے ذات نہیں پہچانی جاتی. اگر 2 ہفتے بعد اعلان ہو جائے کہ مولانا مجلس کو خطاب فرمائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مجلس کو میں خطاب کروں گا. اگر ہماری اس اردو فاؤنڈیشن سے کوئی انسان ابھی یہیں پر بیٹھا ہوا اعلان کر دے کہ میرے گھر کے اوپر مجلس ہوگی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مجلس کو میں خطاب فرماؤں گا. تو کبھی صفت سے ذہن موصوف کی طرف نہیں آتا. موصوف سے ہمیشہ انسان کا ذہن جو ہے صفت کی طرف جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ صفت سے موصوف کی طرف ذہن فقط اسی حالت میں جاتا ہے جبکہ موصوف بہت زیادہ ایکٹیو ہو. اگر آج جو ہے اردو فاؤنڈیشن میں یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجلس رکھی ہے تو اردو فاؤنڈیشن کے کسی دوسرے ڈاکٹر صاحب کی طرف ذہن نہیں جائے گا, فقط ڈاکٹر جعفری صاحب کی طرف جائے گا کیونکہ ہر مجلس کو وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. تو جب کوئی انسان عمل میں بہت زیادہ رچ بس جاتا ہے, بہت زیادہ انجام دیتا ہے تو صفت سے ذہن موصوف کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کن لوگوں کے درمیان میں پیدا ہوئے, کس قبیلے کے اندر پیدا ہوئے, کس خاندان کے اندر پیدا ہوئے, کہ جب اس خاندان کے اندر پیدا ہوئے کہ جناب ابو طالب کو بھی سکا کہا جاتا تھا جو حج کے اوپر سکائی کیا کرتے تھے, جناب عبد المطلب کو بھی سکا کہا جاتا تھا, جناب عبد المطلب بھی سکائی کیا کرتے تھے, امام علی کو بھی سکا کہا جاتا تھا, انہوں نے بھی جو ہے سکائی کی ہے. لیکن آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر سکائی ہے تو نہ عبد المطلب کا ذہن میں تصور آتا ہے, نہ ابو طالب کا تصور آتا ہے, نہ علی ابن ابی طالب کا تصور آتا ہے. صرف ایک ہی تصور آتا ہے, وہ میرے مولا ابو الفضل عباس کا آتا ہے. یہ ابو الفضل عباس اتنے ایکٹیو تھے, اتنے فعال تھے, اتنے چہیتے تھے کہ صفات سے ذہن منتقل ہوا کرتا تھا موصوف کی طرف. اس موصوف کو جناب عباس کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. ایسے لوگوں میں اپنی پہچان بنا لینا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر مل کے جسے ڈاکٹر تسلیم کرے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جج
شہر کے اندر بہت ہوتے ہیں، ملک کے اندر اور بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان ججوں میں کوئی چیف جسٹس ہو تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بہت ہوتے ہیں لیکن ملک کا اگر کوئی چیف ڈاکٹر ہو تو اس کی ایک الگ ویلیو ہوا کرتی ہے۔ تو سکہ تو بہت ہے لیکن ان سکوں میں اگر کوئی چیف بنا تو وہ جناب عباس علیہ السلام بے شک بے شک علمدار جناب جعفر بھی تھے، بے علمدار جناب جعفر بھی تھے، علی مرتضی بھی تھے، جنہیں رسول خدا نے کہا تھا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تمام چیزیں جو ہے امام علی کے لیے جو ہے وہ کہی گئی، لیکن آج جب دنیا میں علمدار کا نام لیا جاتا ہے نہ جعفر کا تصور آتا ہے نہ علی مرتضی کا تصور آتا ہے، اگر صرف اور صرف تصور آتا ہے تو وہ میرے مولا ابو الفضل عباس کا آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان میں اپنی پہچان بنا لینا بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ جب قمر بنی ہاشم کہا گیا یعنی بنی ہاشم کا چاند، تو آپ یہ دیکھیں کہ بنی ہاشم کی خوبصورتی کے پورے عرب کے اندر چرچے تھے۔ جناب ہاشم کو تارا کہا جاتا تھا، امام علی کو رسول خدا نے بدر الدجا کہا یعنی 14ویں کا چاند کہا۔ جناب رسول خدا کو خود جناب یوسف نے اپنی زندگی کے درمیان میں جب ایک مرتبہ جناب یوسف زلیخا سے ملے تو زلیخا کمر خمیدہ ہو کر چل رہی تھی۔ کہا کہ کون ہو تم؟ کہا کہ میں وہی زلیخا ہوں جو تمہارے عشق میں جو ہے وہ ضعیف ہو گئی۔ کہا کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ کہا کہ یوسف تمہاری خوبصورتی نے مجھے ضعیف بنا دیا۔ تو جناب یوسف نے پلٹ کر کہا تھا اگر تم میرے اوپر اتنی فریفتہ ہو تو اگر تم محمد کو دیکھ لو گی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو زلیخا نے پلٹ کر کہا تھا اے یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، یقیناً تمہارا محمد ایسے ہی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا اے زلیخا تم نے تو محمد کو دیکھا نہیں، پھر اس بات کی تصدیق کیسے کر دی؟ کہا کہ تم نے نام لیا، میرے دل کے اندر محبت آ گئی، اور محبت اسی کی ہوا کرتی ہے جو ذات کے اعتبار سے صفات کے لحاظ سے خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے کہ اے یوسف اس زلیخا کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، اب اس کی جوانی بھی پلٹے گی، اب اسے یوسف کی ملاقات بھی ہوگی کیونکہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ آ گئی ہے۔ لہذا زلیخا کی جوانی بھی پلٹی، یوسف سے ملاقات بھی ہوئی۔ کس کے صدقے میں؟ محمد مصطفیٰ کے حسن کے صدقے میں، ان کی صفات کے صدقے میں۔ تو محمد کتنے خوبصورت ہوں گے، علی کتنے خوبصورت ہیں۔ ہاشم کو تارا کہا جاتا ہے، علی کو بدر الدجا کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کو حسین کہا جاتا ہے، علی اکبر کو ہم شکل پیمبر کہا جاتا ہے۔ جناب قاسم جب خیمے سے نکلے تو یہ کہا گیا ایسا لگا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا نکلا ہو۔ جناب مسلم کے بچے جب درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ پانی کے اندر ایسا تھا جیسے کوئی 2 چاند کے ٹکڑے پانی کے اندر موجود ہو۔ یہ تمام کے تمام وہ تھے جنہیں قمر کہا جا رہا تھا، چاند کہا جا رہا تھا، خوبصورت کہا جا رہا تھا۔ دنیا میں سب سے حسین عرب میں سب سے حسین بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سب سے حسین یہ ہستیاں، ان ہستیوں کے درمیان میں اگر کسی کو یہ کہا جائے قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تو سوچو کہ اس کا وقار کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی۔ یہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل تھے کہ لوگ چلتے ہوئے دیکھ کر رک جایا کرتے تھے۔ امام علی نے انہیں قمر بنی ہاشم کہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے تمام ہی ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے در کے اوپر کوئی بھی سوالی آ گیا تو ائمہ نے عطا کر دیا۔ راہب جسے رسول نے منع کر دیا، امام حسین نے بیٹے عطا کر دیے۔ جناب فاطمہ زہرا یہودی کے گھر میں یہودیوں کو زندہ کر دیا۔ امام علی نے اونٹوں کی قطار عطا کر دی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جناب رسول خدا بھی اس گھرانے کے اندر ہے، علی مرتضی بھی ہے، فاطمہ زہرا بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، تمام کے تمام لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو باب الحوائج کا لقب ملا تو وہ صرف اور صرف جناب عباس ہیں۔
ऐसी हस्तियों के दरमियान में अपनी पहचान बना लेना, अपनी सिफत का इकरार करा लेना और आइम्मा से हदीस को ले लेना, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। इससे बड़ी फजीलत जनाब अब्बास की कुछ नहीं हो सकती। शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं, शेख जाफर शुस्तरी ये मर्जे दीनी थे, जब मजलिस पढ़ा करते थे तो देख कर पढ़ा करते थे। एक दिन कहने लगे इमाम के रोजे के ऊपर, मौला कब तक चलेगा, तमाम लोग बगैर देखे मजलिस पढ़ते हैं, मैं देख कर पढ़ता हूँ। तो एक मर्तबा ख्वाब के अंदर देखा कि इमाम हुसैन और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर बैठे हुए हैं। मैं उनकी खिदमत में गया तो मौला हुसैन ने कहा, ए हबीब देखो आज हमारा चाहने वाला जाकिर आया है, लिहाजा इसकी कोई पजीराई कीजिए। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर एक सत्तू लेकर आए। अब शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं कि मैंने वो सत्तू पिया, जब मेरी आंख खुली तो मेरे अंदर एक अलग ही कैफियत थी। फिर उसके बाद मैंने कभी किताब देखकर ना मजलिस पढ़ी, ना किताब देखकर कभी दर्स पढ़ाया। ये शेख जाफर शुस्तरी जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिमाग अता किया था, फिक्र अता की थी, हरम में बैठे हुए हैं जनाब अब्बास के। इतने में एक बच्चा आया, अपने माँ को एक ताबूत के अंदर लेकर आया और ताबूत को लेकर जैसे ही आया इमाम जनाब अब्बास की जरी के ऊपर गया, जरी को जोड़ने लगा, कहने लगा कि मौला अब्बास मेरे पास सिर्फ एक यही माँ है, यही मेरा आसरा है, यही मेरी पनाहगाह है। मैं अपनी माँ को यहाँ से जिंदा लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ करीबुल मर्ग है, मेरी माँ करीबुल मर्ग है, मेरी माँ आज जिंदा होनी चाहिए, आज शफायाब होनी चाहिए। शेख जाफर शुस्तरी ने जब ये 12-13 साल का बच्चा देखा तो 12-13 साल के बच्चे के पास गए, एक मर्तबा इसकी माँ के पास गए, देखा कि माँ करीबुल मर्ग है, करीबुल मर्ग है, मरने वाली है। बच्चे से कहने लगे, ए बेटा जाकर कफन और दफन का इंतजाम करो, कफन और दफन का इंतजाम करो। इस बच्चे को ये बात इतनी नागवार सी गुजरी, एक मर्तबा कहने लगे, ए आलिम-ए-दीन तुम ये कैसे कह रहे हो कि मैं कफन और दफन का इंतजाम करूं? यहाँ पर मेरे मौला मौजूद है जिनसे गैर ले जाते हैं, मैं तो फिर इनका शहदाई हूँ, इनका चाहने वाला हूँ, इनका मानने वाला हूँ, मैं इस तरह से कैसे चला जा सकता हूँ? एक मर्तबा जाकर जरी को झिझाड़ दिया, ऐ मौला अबुल फजल अब्बास आप गैरों को देते हैं, मैं तो आपका शहदाई हूँ, आपका अलम उठाता हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, मेरा इस दुनिया में इस माँ के अलावा कोई नहीं है। आज मेरी माँ यहाँ से जिंदा और शफायाब जानी चाहिए। एक मर्तबा ये जरी को झिझोड़ता रहा, शेख जाफर देखते रहे। एक मर्तबा इसने जब देखा कि शफा नहीं हुई, जरी को झिझोड़ कर कहने लगा, मौला अगर तुम नहीं दे रहे हो मैं नजफ जा रहा हूँ तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करने के लिए। और ये कहकर जरी को छोड़कर हरम से बाहर चल दिया। जैसे ही हरम के बाहर पहुंचा और शहर से थोड़ा दूर को निकला तो देखा कि एक अस्ब सवार है, अस्ब सवार है, सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो? कहा कि नजफ जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? कहा कि अब्बास की शिकायत करने इसके बाबा से कि मेरी माँ को शफा नहीं दे रहे हैं। कहा कि कहीं ऐसा भी होता है कि गुलाम अपने मौला की शिकायत, गुलामों की शिकायत उनके मौला से की जाए, लिहाजा जाओ तुम्हारी माँ को शफा मिल गई होगी। कहा कि ऐसे कैसा चला जाओ? कहा कि जाओ मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ, अगर शफा न मिली तो दोबारा चले जाना। कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता जब तक कि मुझे यकीन ना आ जाए। कहा कि आ जाओ फिर मेरे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ। कहा कि घोड़े की ऊंचाई ज्यादा है, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे हाथ दीजिए। तो एक मर्तबा सवार ने कहा, अपने मौला को तो याद करता है लेकिन अपने मौला की कैफियत नहीं जानता कि मेरे दोनों बाजू करबला के अंदर कत्ल कर दिए गए थे। जाओ मैं अब्बास हूँ, तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ को शफा मिल गई है। अब ये दौड़ता हुआ जरिए अब्बास पर आया, देखा कि माँ बैठी हुई है। मरहूम जाफरुल कशा ये हैरान है, ये आयतुल्लाह मरजहदीनी हैरान है। एक मर्तबा उनकी तरफ रुक करके कहता है, देखा मैंने ले लिया ना, मांगने का सलीका आना चाहिए। ये अबुल फजल अब्बास की मंजिलत थी। अजीजों हम आज जब मुसीबत पड़ती है मौला मुश्किल कुशा को याद करते हैं, अली मुर्तजा को याद करते हैं, लेकिन ये अली मुर्तजा थे जिन्होंने 9 महीने नमाज़े शब में दुआ की, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बारे इलाहा
میری نسل سے مجھے ایک ناصر و مددگار عنایت فرما جو میرے حسین کا محافظ ہو، جو میرے حسین کا انصار بنے۔ تب جناب عباس دنیا میں آئے تھے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں علی سے، علی نے جب اعلیٰ سے دعا کی تب جناب عباس اس دنیا کے اندر آئے۔ یہی جناب عباس جب عصر عاشورہ ہوئی، بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، امام حسین مشکوزہ لا کر عباس کے ہاتھوں میں دیا، کہنے لگے بھیا عباس جا کر ہو سکے تو فرات سے کچھ پانی لے آؤ، لیکن بھیا اس چیز کا دھیان رکھنا جنگ نہ کرنا، ضربے تم لگاؤ ادا کرنی پڑے گی۔ جناب عباس فرات کے اوپر گئے، فرات کے اندر گھوڑے کو ڈال دیا، جیسے ہی مشکیزے کو بھرا، پانی پینا چاہتے تصویر نظر آ گئی، پانی کو پھینک دیا، ہاتھوں کو خشک کیا، مشکیزہ لے کر جیسے ہی چلے، اشقیاء نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا، عباس کی پشت پر وار کیا جائے۔ ایک شقی نے عباس کے دانے بازو کے اوپر وار کیا، عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا۔ دوسرے شقی نے بائیں بازو پر وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، ذوالجناح کے اوپر رکھ لیا، اتنے میں کسی شقی نے عباس کے سر کے اوپر گوش مارا۔ مسجد کوفہ کی تاریخ دوبارہ رونما ہو گئی، کسی شقی نے مشکیزے کے اوپر تیر مارا، پانی کا بہنا تھا، عباس نے گھوڑے کو واپس موڑ دیا۔ ایک مرتبہ عزیز و کربلا کے اندر جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پر آتا تھا اپنے وزن کو ہاتھوں پر روک لیتا تھا، لیکن عباس ایسے نہیں تھے، جب زین سے زمین پر آئے ہاتھ موجود نہیں تھے، سر میں گرز لگا ہوا تھا، سر کے بل زمین کے اوپر آئے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ حسین دوڑتے ہوئے عباس کی خدمت میں پہنچے، عباس کے سر کو زانو پر رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر دوبارہ رکھا، پھر ہٹا لیا، پھر دوبارہ رکھا، پھر ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس اب میرے زانو سے اپنے سر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ مولا میں عصر عاشورہ دیکھ رہا ہوں، میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، لیکن آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ مولا میں غلام ہوں، آپ میرے مولا ہو۔ حسین طرف گئے، اے عباس تم نے کبھی زندگی میں مجھے بھائی نہ کہا، اگر کوئی وصیت ہو تو فرمائیے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا کوئی وصیت نہیں، صرف ایک وصیت ہے، میرے جنازے کو خیمہ میں نہ لے کر جانا، میں بچوں سے شرمندہ ہوں، مجھ سے تھوڑی سی التجا کی تھی، میں اسے پورا نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھیا عباس میری بھی ایک گزارش اور وصیت ہے، میں نے جب سے اس دنیا میں آیا تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، اے عباس وقت آخر ہے مجھے بھائی کہہ کر صدا دو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے بھیا حسین میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون ہے، میری آنکھوں کو صاف کیجئے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا، اب جو سر سے گرز کو نکالا روح قبض سے انطری سے پرواز کر گئی، حسین نے مرثیہ کیا۔ اے بھیا عباس آج کے بعد جو خیام میں آنکھیں سویا کرتی تھی وہ بیویاں جاگا کرے گی، اور یہ سامنے اشقیاء جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے سکون کی نیند سویا کریں گے۔ اے عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ جب زینب کو پتہ چلا وہ ایک مرتبہ مرثیہ کیا، اے سیدانیو
جب میں مدینے سے چلی تھی میں تمہارے پردے کا ضامن بن کر چلی تھی، لیکن آج میرا بھیا عباس مارا گیا، میں اپنی ضمانت کو واپس لیتی ہوں۔ ہماری اس قلیل سی باتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی حدیث دواجی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ باب الحوائج کے صدقے میں جناب عباس کے صدقے میں، جناب امام علی اور امام حسین اور کربلا والوں کے صدقے میں ہماری علمی فکری روحی اقتصادی دوائی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ ہمارے شیعیان جہاں پر بھی جو ہے بیمار ہیں یا مشکلات میں، بار الہ ان کی ہر طرح کی مشکلات اور بیماریوں کو دور فرما۔ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتن حسین یا حسین، یا حسین۔ اب نوح خانی جزاک اللہ مولانا صاحب۔ درش کروں گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب ڈاکٹر علی حسین صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ۔ ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی، ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو خدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، قرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا ولی، تو نہ آیا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ردا
सर से छीने मैं सदा देती रही तू ना गाज़ी कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली देख के कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत ना दे अली दुख में दोहराती रही जब रिदा सर से मैं सदा देती रही तू नाया गाज़ी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई तू ना या हुसैन ये थे हमारे मोहतरम बरादर डॉक्टर अली हुसैन साहब जो नजरान अकीदत पेश कर रहे थे। तो बस काम में मैं गुजारिश करूँगा हमारे मोहतरम डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि माइक पे तशरीफ लाएं, ज़ियारत और दुआ पेश करें। सलाम आप सब हजरात की जानिब से, जुमला मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से, हैदर साहब की फैमिली की जानिब से, जुमला मिलत जाफिया के अरवाह की जानिब से और शरफ हासिल करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली बिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जहदता व नसहता व सबरता हत्ता ताकल यकीन, लअनल्लाहुल ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व लहुम बिदरकल जहीम व अक़हुम बिदरकल जहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु मतन क़तलक व लअनल्लाहु मतन ज़लमत व लअनल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वारी फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व फी हाज़िहि सा व फी कुल्ल सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
اللهم صل على محمد تمام عبادات قبول فرمائے عزاداری جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں زیارت و دعا پیش کر رہے تھے. اختتام میں بس میں عرض کرتا چلوں ہم بہت بہت ممنون ہیں, مشکور ہیں خانوادہ شان حیدر اور بیگم طلعت حیدر کے کہ انہوں نے آج ہمارے 8 محرم کے پروگرام میں تعاون کیا. اختتام میں مائک ہینڈ اوور کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو, اگر وہ کچھ عرض کرنا چاہیں. بہت بہت شکریہ. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عظیم صفات بیان کی مولا عباس ڈاکٹر عباس زیدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت سلام پیش کیا, ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے بہترین تلاوت فرمائی, اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہمیشہ ہی ماشاء اللہ بہت ہی عظیم زیارت اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں, اور ڈاکٹر علی نوحہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا مولانا عباس کی بارگاہ میں پیش کیا. کل کے ہمارے بانی ہیں ڈاکٹر حسن اختر صاحب. میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے بیہاف پہ, اپنے بیہاف پہ, اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ آپ سب سے پھر دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لا کر مولا سے سوال حاصل کریں. تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. شب بخیر. ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی